السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہمارا جو نیکسٹ ہے آپ کا ویک نمبر 9 کا جو ہمارا ٹاپک ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 اینڈ اسٹیٹ اسٹرکچر. سب سے پہلے ہم 1973 کے آئین کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں. 1973 ابھی وہ آئین ہے جو ابھی کرنٹ میں بھی چل رہا ہے. 19 اگست 1973 کو نافذ جو ہے 14 اپریل 1973 کو یہ منظور ہوا. اور اس کے بعد اس میں یہ جو آئین ہے پاکستان کا یہ موجودہ اور مستقل آئین ہے. یہ آئین 1973 میں جب یہ آئین بنا تب کیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے. اس آئین میں پاکستان کو جمہوری اسلامی اور وفاقی ریاست بنایا گیا. اب اس میں جو پارٹس ہیں اس کانسٹیٹیوشنز کے، اس کے 12 پارٹس ہیں. پارٹس میں آپ کے پاس آتی ہیں انٹروڈکشن، جس میں نیم، ٹیریٹری اور ڈیفینیشنز آتی ہے اسٹیٹ کی. اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹس یا پرنسپلز آف پالیسیز آتی ہیں جو بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں، سٹیزنز کے سوشل پرنسپلز یا اسلامک رول. فیڈریشنز جو وفاق کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کے اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں. پروونسز جو صوبے ہیں، پروونشل صوبائی حکومت کو دیکھتے ہیں. ریلیشن شپ بٹوین فیڈریشن اینڈ پروونسز، وفاقی صوبوں کے تعلقات ہیں. فائنینس، مالیات، اس میں بجٹ ہے، ٹیکسز ہیں، NFC ایوارڈ ہے. اس کے بعد الیکشنز ہیں، الیکشنز جو 8 ہے آپ کا، انتخابات ہیں. اسلامک پروویژنز، اسلامی دفعات ہیں آپ کی. اسلام جس میں اسلام ایز اے ریلیجن، اسٹیٹ ریلیجن مانا ہے. ایمرجنسی جس میں ایمرجنسی پاورز پہ کام ڈسکس کیا جاتا ہے. امینڈمنٹس، ترامیم ہے. اور مسلینیس جو ہے وہ کیا ہے، متفرق. یہ کیا ہے، 12 پارٹس ہیں. ان پہ بھی ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں سائلنٹ فیچرز کی. سائلنٹ فیچرز جو ہیں وہ آتی ہیں ریٹن کانسٹیٹیوشنز کی. مینس یہ کیا ہے، کانسٹیٹیوشنز کس فارم میں تھا، یہ فل ریٹن فارم میں تھا، ڈاکومنٹس فارم میں تھا. سپریم آف کانسٹیٹیوشن، جس میں کہا گیا کہ ہر لا جو ہے، ہر قانون جو ہے وہ اس آئین کو فالو کرے گا. فیڈرل سسٹم جو پاورز ہیں وہ ڈیوائڈ کی جائیں گی سینٹرز اور پروونسز کے صوبوں کے درمیان. پارلیمنٹری سسٹم ہے، پرائم منسٹر کو ایک ریئل ایگزیکٹو مانا جائے گا. اس کے پاس ایک عہدہ ہوگا، اس کے پاس پاور ہوگی. اسلامک سسٹم جو لا جو بھی ہوگا وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا. فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی حقوق ہیں، شہریوں کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں گے. بائی کیمرل لیجسلیٹر جس میں سینٹ اور نیشنل اسمبلی 2 آتی ہیں. انڈیپینڈنس جوڈیشری جو کہ آتی ہے، آزاد عدلیہ ہے. اب اس میں ہمارے پاس مین جو سائلنٹ فیچرز، اہم خصوصیات جو آتی ہیں 1973 کا آئین کیا تھا، تحریری شکل میں تھا. ہم نے سب سے پہلے کہا کہ یہ ریٹن ڈاکومنٹس تھا جس میں 280 دفعات شامل تھی. قرارداد مقاصد کو آئین کے دباچے میں IC آئین میں شامل کیا گیا. آبجیکٹیو ریزولوشنز کو اس ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا گیا. پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام تھا اور صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا ضروری قرار دیا گیا. مسلمان کی ایک تعریف بیان کی گئی اور قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو ہے ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا. 1973 کے آئین کے تحت ملک میں وفاقی یعنی فیڈرل پارلیمنٹ سسٹمز کو رائج کیا گیا. 1973 کے آئین کے تحت جو قانون ساز ادارے تھے ان کو 2 ایوان یعنی سینٹ اور اسمبلی کا نام دیا گیا. جس قومی اسمبلی کے ارکان کی کل تعداد کیا تھی، 342 ہوگی، جس میں جو 60 فیمیلز ہوں گی اور جو 10 ہیں وہ کیا ہوں گی، نان مسلمس ہوں گے. سینٹ کے ارکان کی کل تعداد 104 ہوگی، جس میں 17 فیمیلز اور کیا ہیں 4 نان مسلمس ہوں گے. جس میں ہر صوبے میں سے کیا ہے 22، فاٹا سے 8 اور وفاقی دارالحکومت سے 4 ارکان شامل ہوں گے. آئین کے تحت کیا ہے، اسی آئین کے تحت کیا ہے، عدلیہ کی آزادی کی مکمل ضمانت فراہم کی گئی کہ یہاں کی عدلیہ کیا ہے، آزاد ہوگی فیصلہ کرنے کے لیے. آئین میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہوں گے، ان کو ان کے بنیادی حقوق فراہم کیے جائیں گے اور ان کی جو زبان ہے وہ اردو قومی زبان قرار دی گئی. اس کے بعد ہم آتے ہیں کی فیچرز کی ایکسپلینیشنز آتی ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس فیڈرل اسٹرکچرز ہے. فیڈرل اسٹرکچر، پاکستان کو فیڈرل اسٹیٹ بھی کہا گیا، جس میں پاورز کو ڈیوائڈ کیا گیا. فیڈرل گورنمنٹ
اور پروونشل گورنمنٹ کے درمیان۔ پروونسز میں کون کون سے آتے ہیں؟ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان۔ جو امپورٹنٹ پوائنٹس میں ہوئے اس میں 18 امینڈمنٹس جو 2010 میں ہوئی۔ اس کے بعد جو پروونسز ہیں انہوں نے کیا ہے، جو بھی صوبے ہیں انہوں نے پاور کو گین کیا، وہ کیا تھے؟ خود مختار تھے، کو کرنٹ لسٹ بنائی گئی۔ اب اس میں جو ہمارے پاس فیڈرل سٹرکچر آتا ہے، صدر پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان، ملک کا جو سربراہ صدر پاکستان ہوتا ہے، جس کا انتخاب دونوں عوانی یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں کے ارکان اور صوبائی اسمبلی کے ارکان 5 سال کے لیے کرتے ہیں۔ جو ڈوریشن ہے وہ 5 سال کا ہوگا۔ صدر پاکستان وزیر اعظم کے مشورے پر عمل کرتا ہے، پارلیمنٹ کے پاس کیا ہے، پاس شدہ بلوں کو منظور کرتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ صدر کے کام ہے، بلوں کو منظور کرتا ہے، اس کے بعد ان کو واپس بھجواتا ہے، آرڈیننس جاری کرتا ہے۔ صدر پاکستان سفیروں کو تقرر بھی کرتا ہے اور غیر مسلم ممالک کے ساتھ جو سفیروں کے کاغذات ہیں ان کو نامزدگی کو وصول بھی کرتا ہے۔ وزیر اعظم جو ہے وہ کیا ہے، وفاقی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، اس کا انتخاب قومی اسمبلی کی اکثریت کی رائے سے کرتی ہے اور اسمبلی میں اکثریت حاصل رہنے تک وہ کیا ہے عہدے پر فائز رہ سکتا ہے۔ وزیر اعظم کی مدد سے کیا ہے وفاقی کابینہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہمارے پاس آتی ہے فیڈرل کیبنٹ آتی ہے، جس میں آپ کا کیا ہے وفاقی کابینہ میں وزیر اعظم اور وزراء شامل تھے۔ اس کے بعد فیڈرل منسٹر ہے، وفاقی وزیر وزارت کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے، جو کہ ہے وزارت اور وزیر اعظم کے درمیان کیا ہے ایک رابطے کی حیثیت رکھتا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پرائم منسٹر آف اسٹیٹ ہے۔ پرائم منسٹر آف اسٹیٹ میں جو وزارت کے اندر کیا ہے ایک یا دو کیا ہے ڈویژنز ہوتی ہیں، جو کہ ہے وزیر ملکیت کا سیاسی سربراہ بھی مانا جاتا ہے، اور ڈویژن اور وزیر اعظم کے درمیان کہتا ہے رابطہ بھی قائم کرتا ہے۔ سیکٹری کیا ہے، وزارت کا انتظامی سربراہ جو ہوتا ہے وہ سیکٹری ہوتا ہے، جس کا گریڈ کیا ہے یہ 22 گریڈ کا یہ ملازم ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے وفاقی وزراء کو پالیسی بنانے اور دیگر کاروبار چلانے میں کیا کرتا ہے، مدد دیتا ہے۔ اس کے بعد ایڈیشنل سیکٹری ہے، ڈویژن کا انتظامی جو سربراہ ہے وہ ایڈیشنل سیکٹری ہوتا ہے، جو کیا ہے 21 گریڈ کا کیا ہوتا ہے ملازم ہوتا ہے، جو وزیر ملکیت کو پالیسی بنانے کے لیے اور دیگر فیصلے کرنے میں کیا کرتا ہے، مدد دیتا ہے۔ اس کے بعد جوائنٹ سیکٹری ہے، جوائنٹ سیکٹری وفاقی حکومت کا کیا ہے 20ویں گریڈ کا ملازم ہوتا ہے، اور ایڈیشنل سیکٹری سے کیا ہوتا ہے یہ جونیئر ہوتا ہے۔ وزارت میں یہ کیا آتا ہے 3رے نمبر پر آتا ہے، اور ڈویژن میں یہ کیا آتا ہے 2 نمبر پر آ رہا ہوتا ہے۔ ڈپٹی سیکٹری ہے، ڈپٹی سیکٹری وفاقی حکومت کا کیا ہے 19 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر اپنی برانچ کا انچارج ہوتا ہے، ہر حکم اوپر سے کیا کرتا ہے یہ وصول کرتا ہے اور سیکشن آفیسر کو دیتا ہے، اور جو سیکشن آفیسرز ہیں وہ رپورٹ وصول کر کے پھر کیا کرتا ہے اوپر بھجوا دیتا ہے۔ سیکشن آفیسر جو ہے وہ کیا ہے 17 یا 18 گریڈ کا ملازم ہوتا ہے، جو وفاقی حکومت کا افسر ہوتا ہے اور اپنے سیکشن کا انچارج بھی ہوتا ہے، اور اپنے سیکشن کے روزانہ کے جتنے بھی کام ہیں ان کو نمٹاتا ہے۔ اسلامک پروونشنز ہے، جس میں اسلام کو ایز اے اسٹیٹ ریلیجن اسٹیٹ مانا گیا، جتنے بھی لاز ہوں گے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے، اسلامک آئیڈیالوجی آف پاکستان مانا گیا۔ فیڈرل شرعی کورٹ اور پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کا مسلمان ہونا ضروری قرار دیا گیا۔ اسلامک پروونشنز میں حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، جو مسلمان کی تعریف بیان کی گئی، ملک کا نام کیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا ضروری قرار دیا گیا، سرکاری مذہب اور اسلام تعلیمات دی گئی کہ 1973 کے آئین میں اسلام کو پاکستان کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا۔ اس آئین میں اس کی وضاحت کر دی گئی کہ ملک کا قانون جو ہے وہ مکمل طور پر اسلام کے مطابق ہوگا۔ اسلامک ویلیوز یعنی اسلامی اقتدار، اس بات میں بھی وضاحت کی گئی کہ اسلام کی جو بنیادی اقتدار یعنی جمہوریت ہے، انصاف ہے، ایکویلٹی ہے، آزادی ہے، مساوات ہے، وہ بھی ملک میں کیا کریں گی رائج کی جائیں گی۔ عربی کی تعلیم اور قرآن پاک کی طباعت کے اسکولوں میں کیا ہے 6 سے لے کر 8 تک جو ہے وہ عربی کی تعلیم کو لازم قرار دیا گیا، اور قرآن پاک کی تعلیم کی طباعت کو غلطیوں سے پاک کرنے کی کیا ہے اہتمام کیا جائے گا۔
اس کے بعد ابالشمنٹ آف انٹرسٹ، سود کو خاتمہ کیا گیا، زکوٰۃ، عشر وغیرہ کا نظام رائج کیا گیا، اسلامی ممالک سے کیا ہے تعلقات کو اچھا بنایا گیا، اس کے لیے اقدامات کیے گئے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق۔ فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ بیسیکلی آتے ہیں کہ کسی بھی شہری کو زندگی کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ کسی شہری کو وجوہات بتائے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ گرفتاری کے بعد 24 گھنٹے کے اندر کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں اسے پیش کیا جائے گا۔ کسی بھی شہری کو سابق جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی، یا کسی بھی فرد کو ایک ہی جرم پر 2 مرتبہ سزا بھی نہیں دی جا سکتی۔ ہر شہری کو پاکستان میں نقل و حرکت کی کیا ہے مکمل آزادی ہے، وہ کہیں بھی آ جا سکتا ہے۔ ہر شہری کو پرامن طور پر کیا ہے اجتماع کی اجازت ہے۔ ہر شہری کو کیا ہے انجمن یا یونین بنانے کا بھی حق حاصل ہے۔ وہ ملک میں تجارت، کاروبار یا کوئی بھی پیشہ اپنانے کی مکمل اجازت ہے اس کو۔ ہر شہری کو تقریر کی آزادی حاصل ہے۔ اپنے مذہب کے پرچار کا بھی کیا ہے حق حاصل ہے۔ ہر شخص کو جائیداد خریدنے کی مکمل آزادی ہے۔ کسی بھی شہری کو جائیداد رکھنے کے حق سے کوئی بھی محروم نہیں کیا کر سکتا۔ ہر شہری کو اس کی زبان، ثقافت کے تحفظ کا حق حاصل ہے۔ بلا امتیاز وہ کیا ہے ملازمت حاصل کرنے کا حق بھی رکھتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتے ہیں پارلیمنٹری سسٹم آتا ہے۔ پارلیمنٹری سسٹم میں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہے۔ پریزیڈنٹ کیا ہوتا ہے ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے، جبکہ پرائم منسٹر کیا ہے ہیڈ آف گورنمنٹ ہے، جس کے پاس ریئل پاور موجود ہے۔ پارلیمنٹ ہے جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ آتی ہے۔ نیشنل اسمبلی کیا ہے لوور ہاؤس ہے۔ نیشنل اسمبلی کیا ہے لوور ہاؤس، جبکہ سینٹ کیا ہے اپر ہاؤس ہے۔ فنکشنز کیا ہیں، یہ کیا کرتے ہیں لا بناتے ہیں، بجٹ کو پروو کرتے ہیں، اور کیا ہے گورنمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی کو کیا کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں۔ اسٹیٹ سٹرکچر آف پاکستان میں کیا ہے ایگزیکٹو ہے جو پریزیڈنٹ سے کیا ہے پرائم منسٹر یا کیبنٹ رجسٹریٹرز ہیں۔ جو پارلیمنٹ آتی ہیں آپ کے سینٹ یا نیشنل اسمبلی جوڈیشری سسٹم ہے، جس میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور لوور کورٹ شامل ہیں۔ پرنسپلز آتے ہیں، سپریشن آف پاورز ہے، وہ کیا کرتے ہیں ان کو بیلنس کرتے ہیں۔ اسٹرکچر آف پروونشل گورنمنٹ۔ اسٹرکچر آف پروونشل گورنمنٹ میں ہمارے پاس آتی ہیں صوبائی گورنر صوبے کا کیا ہے آئینی سربراہ ہوتا ہے، جس کو صدر کیا کر سکتا ہے نامزد کر سکتا ہے۔ جب تک صدر چاہے گورنر اپنے عہدے پر برقرار رہ سکتا ہے، اور اگر صدر نہ چاہے تو وہ اپنے عہدے پر برقرار نہیں رہ سکتا۔ وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے صوبے کا انتظامی سربراہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، جس کا انتخاب کیا ہے جو متعلقہ صوبائی اسمبلی ہوتی ہے وہ کرتی ہے، اور متعلقہ صوبائی اسمبلی میں اکثریت قائم رہنے تک اپنے عہدے پر وہ فائز رہ سکتا ہے۔ جیسے وہ کیا ہے اکثریت ختم ہو، وہ کیا ہے اسے عہدے سے ہٹنا ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کیا ہے معاون جو ہے چیف سیکرٹری ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ چیف سیکرٹری کے ذریعے سے صوبے کی انتظامیہ کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ کابینہ ہے یعنی کیبنٹ، ہر صوبے میں کیا ہوتی ہے صوبائی کابینہ ہوتی ہے، جس کے ارکان کا انتخاب وزیر اعلیٰ اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ ہر وزیر اپنے اپنے محکمہ کے سربراہ ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کیا ہے کو محکمے کی پالیسیوں اور کارکردگی سے متعلق کیا کرتا ہے آگاہ کرتا ہے۔ چیف سیکرٹری کے انتظامی امور کے لیے صوبے کا سربراہ ہوتا ہے۔ وہ صوبے میں کیا ہوتی ہے افسر شاہی کا سینئر ترین فرد ہوتا ہے۔ وہ صوبائی کابینہ کا سیکرٹری ہوتا ہے، اور اس کے فیصلوں پر کیا کرتا ہے اس کے فیصلوں پر عمل کرتا ہے۔ سیکرٹری ہر محکمے کا انتظامی سربراہ سیکرٹری ہوتا ہے، جو کہ ہے 20ویں گریڈ کا افسر ہوتا ہے۔ سیکرٹری اپنے محکمہ کی وزیر کی کو خاص طور پہ کیا کرتا ہے اپنے وزیر کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی جو بھی پالیسیز بناتا ہے اس کی مشورے سے بنا رہا ہوتا ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری ہے، ایڈیشنل سیکرٹری کا مددگار ہوتا ہے، اور اپنے جو ونگ کی کارکردگی ہے اس کو بہتر بناتا ہے۔ یہ 19 گریڈ کا افسر ہوتا ہے۔ یہ عموماً سیکرٹری سے سارے کام وصول کر کے ان کو نیچے بھیجتا ہے، اور نیچے جو بھی ڈپٹی سیکرٹری ہیں یا جو بھی لوگ ہیں ان کو وہ کیا کرتے ہیں اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈپٹی سیکرٹری اپنی برانچ کا سربراہ ہوتا ہے۔ یہ 18 یا 19 گریڈ کا افسر ہوتا ہے، جس کا تعلق وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کے ملازمین کے ساتھ ہوتا ہے۔ سیکشن آفیسر ہے، سیکشن آفیسر 17 یا 18 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے، اور اپنے سیکشن کا سربراہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے 1973 کے آئین کے تحت پاکستان میں عدلیہ کا کردار، رول آف جوڈیشری انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف 1973۔ حکومت کا جو تیسرا اہم شعبہ ہے وہ کیا عدلیہ ہوتا ہے۔ عدلیہ کا کام ہے کہ لوگوں کو انصاف دے۔ ایک بااختیار آزاد عدلیہ شہریوں کی بنیادی حقوق کا محافظ ہوتا ہے۔
ملک کی سب سے بڑی جو عدالت ہے وہ سپریم کورٹ ہے، جو ملک کے پورے عدالتی نظام کو اپنی نگرانی میں چلاتی ہے۔ پھر اس کے متحد جو بڑی عدالتیں آتی ہیں وہ کیا ہیں، ہائی کورٹس کہلاتی ہیں۔ ان کی زیر نگرانی ضلعی اور مقامی عدالتیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اب عدلیہ کیا ہے، کچھ فرائض انجام دے رہی ہوتی ہے، جیسے کہ کیا ہے، عدل و انصاف کی فراہمی کر رہا ہوتا ہے۔ آزاد عدلیہ کی وجہ سے بھی کوئی بھی حکومت کیا ہے ملکی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ عوام اپنے بنیادی حقوق کا تحفظ عدلیہ کے ذریعے سے کرتا ہے، اور عدلیہ لوگوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے، ان کا ضامن ہوتا ہے۔ عدلیہ کا اہم ترین جو فریضہ ہے عدل و انصاف فراہم کرنا ہے۔ قانون اور آئین کی جو تشریح ہے، جب کسی بھی مقدمے میں براہ راست قانون کا اطلاق نہیں ہوتا تو عدلیہ کیا ہے متعلقہ جو بھی قانون ہوتی ہے اس کی تشریح کر کے اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس طرح سے جو بھی جج ہیں، صاحبان ہیں، وہ اسے کیا ہے پریسیڈنٹ قائم کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں بعد کے مقدمات کا فیصلہ کرتے وقت ججوں کے سامنے وہ کیا کرتی ہے، ان کے سامنے رہتی ہے اور ملکی قانون کی طرف کیا کرتی ہے تصور ہونے لگتی ہے۔ مشاورتی فرائض ہیں، بعض اوقات سربراہ مملکیت کو کسی بھی اہم قانون کی حفاظت کے لیے عدالت جو ہے سے مشورہ طلب کرتی ہے، پھر وہ اس کے مشورے کی روشنی میں کچھ اقدامات کرتی ہیں۔ اقدامات کرنے کے بعد انتظامیہ عدلیہ کے مشورے کی پابند نہیں ہوتی، لیکن وہ پھر بھی اس کے مشورے کو نظر انداز بھی نہیں کرتی۔ عدالتی نظر ثانی میں ہمارے پاس جو ہے جن ریاستوں میں کیا ہے تحریری دستور نافذ کیے گئے ہیں، وہاں کی مقنن کے منظور کردہ قانون پر نظر ثانی کا اختیار سپریم کورٹ کو حاصل ہوتا ہے۔ اگر سپریم کورٹ کے نوٹس میں یہ بات لائی جائے کہ مجلس یا قانون ساز کا منظور کردہ قانون کے خلاف ہے تو وہ اس قانون کو کیا کرتی ہے، جائزہ لیتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس امینڈمنٹس ہیں، جو پروسیجرز ہے وہ کیا ہے آپ کا جو 2/3 ہم کہتے ہیں کہ میجورٹی آف پارلیمنٹس جو ہیں وہ اس ترمیم میں شامل ہوتی ہیں، اکثریت ضروری ہوتی ہے۔ جو پہلی ترمیم ہے وہ 1974 میں ہوئی، مئی 1974 میں، جس میں بنگلہ دیش کو تسلیم کیا گیا۔ 4 صوبوں کی حدود کے تعین کے علاوہ فاٹا کو پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا۔ دوسری ترمیم ستمبر 1974 میں ہوئی، جس میں مسلمانوں کی تعریف بیان کی گئی۔ 5ویں ترمیم ستمبر 1976 میں ہوئی، جس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی مدت جو ہے ملازم 5 سال اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مدت ملازم 4 سال مقرر کی گئی۔ پھر 8ویں ترمیم جو نومبر 1985 میں ہوئی، جس میں صدر پاکستان کی قومی اسمبلی اور حکومت کو تحلیل کرنے کا کیا ہے اختیار دیا گیا، اور صدر کو آرمی یا نیوی یا ایئر فورس کے سربراہوں کے لیے تقرر کا بھی اختیار دیا گیا۔ پھر 13ویں ترمیم جو اپریل 1997 میں پاس ہوئی، جس میں صدر سے قومی اسمبلی اور حکومت کو تحلیل کرنے کا اختیار واپس لے لیا گیا، اور 14ویں ترمیم جو 1997 میں جولائی 1997 میں ہوئی، جس میں کیا ہے ڈیفیکشن کلاز یعنی آرٹیکل 63A کو شامل کیا گیا۔ ارکان اسمبلی کے پارٹی تبدیل کرنے پر پابندی لگائی گئی۔ 17ویں ترمیم دسمبر 2003 میں کی گئی، جس میں صدر کو دوبارہ قومی اسمبلی یا حکومت کو تحلیل کرنے کا اختیار دیا گیا، لیکن 15 دن کے اندر سپریم کورٹ کو کیا ہے ریفرنس بھیجنے کا بھی پابند بنایا گیا۔ 18ویں ترمیم جو اپریل 2010 میں منظور ہوئی، جس میں صدر پاکستان سے قومی اسمبلی اور حکومت کو تحلیل کرنے کا اختیار واپس لے لیا گیا، اور اعلیٰ عہدوں پر تقرر کے لیے صدر کو وزیر اعظم کے مشورے کا پابند کیا گیا، اور صوبہ سرحد کا نام کیا ہے خیبر پختونخوا رکھا گیا۔ 20ویں ترمیم جو فروری 2012 میں ہوئی، جس میں عبوری وزیر اعظم کا تقرر موجود وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر مل کر کریں گے۔ 22ویں ترمیم جو جون 2016 میں ہوئی، جس میں چیف الیکشن کمشنر کے اختیارات طے کیے گئے۔ 24ویں ترمیم 2017 میں ہوئی، جس میں مردم شماری کے مطابق قومی اسمبلی کے ارکان کی کل تعداد 342 سے کم ہو کر 336 ہو گئی۔ جو 25ویں ترمیم ہے وہ مئی 2018 میں کی گئی، جس میں فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا۔